دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کے متعلق بات چل رہی کہ ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی، حقیقت حال کچھ ہے بھی اسی طرح۔ ایک بندہ مارکیٹ جاتا ہے، بازار کا ہر دکاندار آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، کیا کرے جناب علی، سودے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، مارکیٹ بہت چڑھ گئی ہے، ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی باہر سے لا رہا ہے تو اس کی بھی آواز یہی ہے کہ جی مال مل نہیں رہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم کیا کریں۔ کارخانوں کی حالت بھی اسی طرح ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، رونا تو سبھی رو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں پس رہا ہے تو مزدور پس رہا ہے، مجبور پس رہا ہے، محکوم پس رہا ہے، غریب طبقے کا آدمی پس رہا ہے۔ غریب اس دور میں غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو لے لی، پیٹرول بڑھا 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، گاڑیوں والوں نے 30 روپے 50 روپے فی سواری بڑھا دیا، ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک 10-20 روپے بڑھا دیے۔ پہلے اگر وہ 3000 کماتے تھے تو ابھی 5000 کمانے لگ گئے۔ دکاندار نے مہنگائی کا رونا رویا، اگر پہلے 3000 کماتا تھا ابھی 6000 کما رہا ہے، رونا پھر بھی اپنی جگہ پہ۔ مل آنر کارخانے دار اگر پہلے مہینے کا 10 لاکھ بچاتا تھا تو ابھی وہ اس چکر میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، مجھے 20 لاکھ بچانا چاہیے۔ ادھر غریب کے ہاں کیا ہے، پہلے اگر 300 کا آئل اور گھی تھا تو اب 600 کا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے گھر والی کو کہ اس طرح کرو، کھانے میں آدھا شامل کیا کرو، پہلے جتنا استعمال کرتی تھی اس سے آدھا استعمال کر دو۔ پہلے اگر ہمارا 200 ml لگ رہا تھا تو اب 100 ml میں اپنا گزارا کر لو۔ تو مجبور اور پریشان حال کون ہوا؟ خوراک کس کی کم ہوئی؟ حالات کس کے دن بدن نیچے آئے؟ مجبور طبقے کے، جبکہ امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا۔ اور پہلا مقام جو میں نے قرآن پاک کا آج پڑھا ہے نا، 28واں سپارہ ہے، سورہ الحشر ہے، اس میں وہ مال جو کسی لڑائی وغیرہ کے بغیر مل جائے اس کی تقسیم کے متعلق کہ بستیوں والے سے جو سامان مل جائے، فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ جملہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے نا آگے، اگر اس پر کسی بھی معاشرے کی معیشت کی اکائی کو قائم کیا جائے اور اصول بنا لیا جائے تو خوشحالی آ جائے گی۔ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ تمہارے امیروں اور دولت مندوں میں ہی، اغنیاء میں ہی دولت گردش نہ کرتی رہے، مال امیروں میں ہی صرف گردش نہ کرتا رہے، اس مال کو فقراء و مساکین تک بھی پہنچائے، غریب رشتہ داروں تک بھی پہنچائے۔ سرکولیشن آف منی۔ آپ اکنامکس کے اصول بھی پڑھ لیں، میں نے تو زیادہ دنیا داری کی تعلیم حاصل نہیں کی، سادہ سا بندہ ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ جتنی پیسے کی سرکولیشن ہوگی اتنی خوشحالی آئے گی۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، جن دنوں پر پاکستان میں الیکشن وغیرہ یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے گورنمنٹ کے خزانے سے تو پیسہ نکل رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، عوام میں خوشحالی ہوتی۔ کبھی غور کیجئے گا، رمضان المبارک آیا تھا، عوام میں خوشحالی تھی، عید قربان آئے گی انشاءاللہ، عوام میں خوشحالی، جن کو پورا سال بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا نا، بالخصوص چھوٹا گوشت، وہ بھی کھاتے ہیں الحمدللہ۔ غریبوں کا ظلم کیا ہے، یہ پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ اپنے اوپر یا معاشرے پر ظلم کیا کرتے ہیں، کیونکہ غریب بھی یہاں ظالم بنا پھرتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج بات چل رہی ہے
کہ جو غربت ہے اس کا علاج اسلام نے کیا بتایا ہے؟ میں نے ایک بات بتائی ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت صرف امراء میں گردش نہ کرتی رہے، اغنیاء میں گردش نہ کرتی رہے، دولت صرف بڑوں بڑوں میں نہ رہے، بلکہ مواقع سب کو ملنے چاہیے۔ امیر آدمی کا ایک بچہ اگر MBA کر کے بیرون ملک جا سکتا ہے، وہاں سے ڈگری لا کے یہاں 3 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتا ہے، تو غریب کا بچہ ڈگری کر لینے کے بعد بھی 30,000 پہ کیوں ہے؟ سوال تو ہے نا۔ اللہ اکبر، باتیں آگے چلیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک میں خوشحالی آئی، بڑی عید پہ خوشحالی آتی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میں نے ایک مثال دی، جب الیکشن یا اس طرح کا کوئی دورہ ہوتا ہے تو تب بھی عوام میں خوشحالی کیوں آتی؟ بڑے بڑے لوگ اپنا پیسہ باہر نکالتے ہیں، تاجر تجاریوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی عزت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان دنوں میں دیکھ لیجئے کسی غریب کے جنازے پر بھی جس پر 10-20 بندے 200-250 بندہ آ جائے گا، اور بڑے جناب ان کے حساب سے غریب بیچارہ بھوک افلاس سے سسک کے مر جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جنازے پہ سارے پہنچے ہوں گے۔ عام طور پہ لوگ دریاؤں اور سمندروں پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، کسی غریب آدمی کا کوئی پتہ نہیں، خیریت دریافت نہیں، تیمارداری نہیں، دریاؤں پہ چھڑکاؤ کی بات۔ امیر بندہ ذرا بیمار ہو جائے، پھول لے کر بھی پہنچ جائیں گے، پھل لے کر بھی پہنچ جائیں گے، حوصلہ بھی دیں گے، خون کا بھی پوچھیں گے، مال کا بھی پوچھیں گے۔ غریب آدمی، حکومتوں کی تو پالیسی ہمارے ہاں کہ غریب مکا دینے نے، وہ جس بھی انداز بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، بیماری کے عالم میں مر جائیں، تنگ دستی اور بدحالی سے مر جائیں، ان کی بلا سے۔ عوام الناس میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ عام عوام الناس میں بھی دریا پہ تو چھڑکاؤ ہوا، دریا کو چھڑکاؤ کی کیا ضرورت ہے؟ جو پودے گرمی سے مر رہے تھے، چھڑکاؤ کی ضرورت تو ان کو تھی۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیوں میں جو بہترین ناشتے گھر سے کر کے نکلے ہیں، ان کے لیے فٹافٹ جناب بوتلیں بھی کھلیں گی، جوسز بھی آئیں گے، فریش جوس پسند کرتے ہیں وہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سردار صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب 2 گھونٹ لیں، 1-2 سیبلیں چھوڑ دیں، ضائع جائے باقی۔ غریب مزدور گھر کے باہر سڑک کے کنارے کام کر رہا ہے، سارا دن کام کرتا رہے، کوئی سادے پانی کا گلاس پیش نہیں کرے گا اس کو۔ اب بتائیں ایسے معاشرے میں خوشحالی کہاں سے آئے؟ ایسے معاشرے میں خوشحالی احساس ہی جہاں ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا جو موجودہ حالات ہیں، جب دولت صرف امراء میں گردش کرتی ہے تو امیر امیر تر ہوتے چلے جاتے اور غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے، موقع نہیں ملے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں امیروں کے بچے غریبوں کے بچوں کی نسبت تھوڑے کمزور نظر آئیں گے آپ، جسمانی طور پر بھی، بعض کا ذہنی طور پر بھی، لیکن ترقی میں وہ آگے ہیں، اس لیے کہ ان کو مواقع ملتے ہیں۔ جو کیش کی سرکولیشن ہے ان میں زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر جاتے ہیں۔ غریبوں میں ترقی کی مثالیں ملیں گی آپ کو، لیکن بہت کم، ریئر۔ وجہ یہ ہے کہ جو وسائل کی سرکولیشن ہے وہ ایک مخصوص طبقے تک، آپ دیکھ لیں سیاسی طبقے اپنے اقربا کو نوازتے ہیں، امراء کے طبقے اپنے اقربا کو نوازتے ہیں۔ اسی طرح آپ بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے جائیں، جو اعلیٰ عہدیداران کے بچے ان کو داخلہ نمبر کم بھی ہو تو جلدی مل جاتا ہے۔ غریب کا بچہ نمبر زیادہ بھی لے کے آ جائے تو میرٹ پہ پورا اترتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے میرٹ نمبروں کا نہیں تھا، میرٹ غربت اور امارت کا تھا۔ بھائی ایک کرنل کے بچے کو ایک اچھے کالج میں کم نمبروں کی بنیاد پر داخلہ مل سکتا ہے، تو مزدور کے بچے کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس کو کسی نہ کسی ٹیسٹ میں پیچھے کر دیا جاتا ہے۔
آدھی انچی تمہاری باڈی جو ہے نا اس کا ہم نے جیسا پیمائش کی کم تھی، دوڑ میں تمہاری سپیڈ ذرا تیز نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختصر یہ ہمارے ہاں غربت کا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کی تقسیم میں اعتدال نہیں ہے۔ امراء کو ہی صرف مواقع ملتے ہیں، فقراء کو مواقع نہیں ملتے ہیں۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت صرف اغنیاء میں گردش نہ کرے۔ جب اغنیاء میں صرف گردش کرتی ہے تو پھر امیر امیر تر ہوتے ہیں، غریب غریب تر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسلام نے دیکھیں فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، امیروں کے مال میں اللہ نے باقاعدہ طور پہ حق رکھ دیا ہے سائلوں اور محروموں کا، مفلوق الحال لوگوں کا باقاعدہ طور پہ حق ہے۔ اگر عشر زکوٰۃ سارے لوگ امانت داری کے ساتھ دینا شروع کر دیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ مانا مہنگائی کی باتیں ہر طرف تھی، اس کے چرچے بہت زیادہ تھے، چیزوں کی اشیاء خرد و نوش کی قیمت زمین سے آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ آپ مجھے بتائیے رمضان المبارک میں غرباء نے بھی بہترین سحریاں اور افطاریاں کی ہیں یا نہیں کی؟ ہر بندہ جواب دے۔ ہر مسجد میں تقریباً اہتمام تھا، اور قریب قریب کچھ لوگوں نے، کسی نے اپنے کارخانے کے باہر، کسی نے روڈ پہ، کسی نے کسی جگہ، کسی دسترخوان لگے تھے۔ جو مزدور ایک وقت میں 100-150 روپیہ خرچ کرنے سے بھی پریشان تھا، اس کو 200-300 روپے کا کھانا فری میں ملتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ آگے قریب آ رہی ہے، 2 مہینے کے قریب ٹائم رہ گیا، 2 مہینے سے اب تو کم دن ہے، عید قربان۔ عید قربان پر مسلمان غریب تو اپنی جگہ، میرا خیال ہے مسلمانوں کے علاقے میں اگر کوئی وہاں اقلیت بھی ہے نا اور وہ گوشت کھاتے ہیں، مثلا آپ کے علاقے میں کوئی 2-4-6 گھر عیسائیوں کے، تو ان تک بھی کسی نہ کسی طریقے سے گوشت پہنچ جاتا ہے۔ کوئی ایسی جھونپڑی، کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا محل بتا دے مجھے جہاں یہ گوشت نہ پہنچتا ہو۔ ہر ایک کو تندرست جانور کا بہترین اور مہنگا ترین گوشت بھی میسر آ جاتا ہے، جو کئی لوگوں کو سال بھر بھی میسر نہیں ہوتا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے کچھ جانور خریدے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اگر محلے میں پتہ چل جائے کہ بیوہ کی بیٹی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، یا پتہ چل جائے کہ محلے میں فلاں آدمی پریشان ہے، مزدور ہے، لیکن اس کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں، ہر گلی ہر محلے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، اگر وہ یہ احساس کر لیں کہ ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غرباء کا، ان فقراء کا، ان مساکین کا، ان عاملین کا حصہ رکھا ہوا ہے، اور وہ پیسہ نکالے، پیسہ گردش کرے، آپ مجھے بتائیں کسی غریب کے بچے کی فیس باقی رہے گی؟ یقیناً نہیں۔ کیا کسی بیوہ کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی پریشانی رہ جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ کیا کسی کو خوشی خواب بن جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں۔
خوشی ہر ایک دہلیز پہ اس وقت پہنچنا شروع ہو جائے گی جب معاشرے میں ہم ایک دوسرے کا اسلامی اصولوں کے مطابق احساس شروع کر دیں گے، احساس شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امیر لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، معاشرے میں تلاش کریں ایسے کوئی غریب جو امانت دار بھی ہو۔ میں نے ایک جملہ تھوڑی دیر پہلے کہا ہے، کچھ غریب بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ظالم غریب کا انتخاب نہ کریں، وہ خود تو مرا ہوتا ہے، آپ کو بھی مار دے گا، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور آپ پر بھی ظلم کرے گا۔ میں ان فقراء کی بات کر رہا ہوں قدرتی طور پہ جن کے پاس مالی وسائل کی کمی ہے لیکن ہیں امانت دار، ہیں سچے سچے اور کھرے لوگ۔ آپ کیا کریں، ان کے ساتھ اپنے مال کو شیئر کر لیں مزاربت کی بنیاد پہ۔ مزاربت کہتے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 10-20-30 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ بینک میں پڑے ہوئے، بینک سودی کاروبار کر رہا ہے، دفعہ مارے نا اس کو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیا معاشرے میں خوشحالی آئے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر کے؟ آپ اس پیسے کو سرکولیشن میں لائیے۔ ایک غریب آدمی جو کسی ایک دکان پہ 15-20 ہزار روپے کی مزدوری کرے، اگر آپ اس کو ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدن بھی ڈبل ہو جائے اور آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت آپ مال جیب سے نکالیں نا، کسی کو دیں۔ میری جیب میں کچھ مال دے دیا، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اگر میں نے وہ نکال کے کسی کو مزاربت کے لیے دے دیا کہ غریب کا بچہ بھی کام کر لے، یا کسی کو فی سبیل اللہ دے دیا ہے، میں نے اپنی جیب سے نکالا اور دے دیا، دیا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ میں نے کیا آگے دے دیا اللہ کی رضا میں کہ یہ میرا بھائی بھی، یہ میرا عزیز بھی، یہ معاشرے کا غریب فرد بھی خوشحال ہو جائے۔ کیا خیال ہے اوپر بیٹھا ہوا عرش پہ وہ مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ غریب اور امیر کی حالت کو دیکھ نہیں رہا؟ نوٹ نہیں کر رہا؟ لوگوں، رزق آسمانوں سے آتا ہے، تقسیم زمین پہ ہوتا ہے، تو عرش والے کو راضی رکھو، یہ معاشی بحران ختم ہو جائیں گے، یہ غربت کا علاج ہو جائے گا۔ پیسہ صرف امراء کے ہاتھوں میں سرکولیٹ نہ کرے، غرباء تک بھی اس کا حصہ پہنچائیں تاکہ وہ بھی خوشحال ہو جائیں، تاکہ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات، ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا کہ غربت کے علاج کی۔ جس بندے کا اللہ کی ذات پہ ایمان، یقین، توکل، بھروسہ، یا دوسرے جس کی توحید مضبوط ہے نا، اللہ کی قسم یہ معاشی پریشانی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ معاشی پریشانی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میرے رب نے کہا ہے زمین پر کوئی بھی چوپایا ہے، کوئی بھی جاندار ہے، اس کا رزق کس پر ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ وہ بندے صبح سے لے کے شام تک رزق کی فکر میں لگا رہتا ہے، کبھی الرزاق کی فکر بھی کی ہے؟ تیری آنکھ کھلی، تو نے منہ ہاتھ دھویا، دھو کے کارخانے جانے کی تو تجھے فکر تھی، کیا اس لیے بھی تیری آنکھ کھلی کہ میں اپنے خالق مالک رازق کے سامنے جھک جاؤں جس کے ہاں سے رزق کی تقسیم ہو رہی ہے؟ بانٹا جاتا ہے نا صبح، جس نے بانٹنا تھا، جس نے دینا تھا، اس کے سامنے تو جھکا ہی نہیں، توبہ استغفار کیے ہی نہیں، ذکر اذکار کیے ہی نہیں، سارا دن لگا رہے، تھکتا رہے، ہوتا ہے مال آ بھی جائے لیکن برکت نہیں آئے گی۔ عقیدہ مضبوط کریں، جب رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں گے، برکت ساری اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے کام میں بھی برکت ڈال دے گا۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں قیام اللیل، رات کو 7، 8، 9، 10 گھنٹے کی رات اگر کوئی بندہ اٹھ جائے، وضو کرے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت پڑھ لے، اللہ جہاں اس کو اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اس رات کے قیام کا ثواب لکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روزی بھی بڑھا دے گا، رزق میں بھی برکت دے دے گا۔ اور رات کا وقت جو سحری کا نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک لوگوں کی ایک صفت یہ آئی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ لوگ خواب غفلت میں، لوگ خواب خرگوش کے مزے میں، اور یہ اٹھا ہوا ہے، اس کے گناہوں نے اس کو بے چین کر دیا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ میرے صغیرہ بھی معاف کر دے، اللہ میرے کبیرہ بھی معاف کر دے۔ یہ معافیاں مانگتا ہے، اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ جہاں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ مسلسل صدقہ کرتے رہیں، امیر بھی کریں، غریب بھی کریں۔ اب ظاہری بات ہے امیر اپنی جیب کے حساب سے کرے اور غریب اپنی جیب کے حساب سے۔ ایک بندہ 1000 روپے کی مزدوری کر کے آیا، وہ 10، 20 روپے، 50 روپے نکال دے نا صدقہ، زیادہ نہ دے۔ 10 روپے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، 10 روپے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، 20 روپے بھی صدقہ کر کے بندہ اس لسٹ میں آ جاتا ہے۔ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے زیادہ کر دے، بڑھا دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک لیتا ہے تو بھی روک لے۔ اگر 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے اپنی اپنی ہمت، طاقت، توفیق کے مطابق ڈیلی کے حساب سے میں اور آپ صدقہ نکال، اور گھر میں ایک چھوٹا سا صدقہ باکس بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑے ہیں نا، کوئی بات نہیں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد تو آپ کسی ایک چھوٹے سے گھرانے کا راشن دے سکتے ہیں نا۔ گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، بھلے آپ اس میں 5-10 روپے روزانہ ڈالیں، اس نیت سے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دن کے آغاز اور اختتام پر، دن کے آغاز پر اور اختتام اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی حمد اور ثنا کرے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ صبح و شام کرے۔ اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ بھی روزی رزق روٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، غربت دور ہو جاتی ہے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، اگر پانی کا مسئلہ موٹر چلا دیں تو آپ دیکھیں امیروں کے اکثر اوقات بچے تھوڑے ہوتے ہیں، غریبوں کو زیادہ ہوتے ہیں، اور شرع اسلامی میں یہ جو موجودہ فیملی پلاننگ کے طریقے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کروا رہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ ایک تو دنیاوی طور پہ غالباً چائنیز کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں بچہ جب آتا ہے نا تو کھانے کے لیے ایک منہ لے کے آتا ہے نا آپ کے پاس، کمانے کے لیے 2 ہاتھ لاتا ہے۔ جو آیا ہے اب دیکھ لیں، کھانے کے لیے ایک منہ لایا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی لایا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جس بندے کے سب سے زیادہ بچے ہیں ماشاءاللہ، اور میں دعوے کے ساتھ تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کروڑ پتی تو عام بات ہے، ارب پتی لوگ بھی موجود ہیں، جس کے سب سے زیادہ بچے ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار بھی وہاں وہی بڑے چودھری وہی ہیں۔ اگر بچے زیادہ ہونے سے غربت آتی، اگر بچے زیادہ ہونے سے غربت آتی تو پھر اللہ کا وعدہ کہاں گیا ہے کہ ہر ایک کا کہ رزق کا ذمہ اللہ پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک اپنا مقدر، اپنا نصیبہ لے کے آ رہا ہے،
ہو سکتا ہے جس چھوٹے بچے کے متعلق آپ پریشان ہیں اس کا نصیبہ آ رہے ہو سارے کھا رہے ہو، اس کا نصیبہ آ رہا ہو، سارے نصیب مختلف ہیں نا بھائی، کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی روزی کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، سب کے برابر تو نہیں، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تو نے ایسے کیوں کیا ہے، اس کو عقل کیسی دی، اس کو شکل کیسی دی، اس کو عہدہ کیسا دیا، اس کو مال، یہ دینے والے کی مرضی ہے، اس کی عطا ہے۔ جس طرح بہن بھائیوں کی بھی شکلیں عقلیں مختلف ہیں، مقدر بھی اللہ نے ان کے مختلف لکھے ہوئے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بچے زیادہ بھی ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور جو شخص یہ سوچتا ہے نا کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو جناب میرے لیے تو پریشانی کا باعث، امام ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ پر برا گمان قائم کرتا ہے، وہ اللہ پر برا گمان قائم کرتا ہے، تو گمان نیک رکھیں، توحید مضبوط رکھیں، ایمان اچھا رہیں تو غربت کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بات چل رہی تھی پیسہ صرف امراء کی جیبوں میں نہ رہے، آپ کے مال میں غرباء کا بھی حق ہے، اور ہمارے اسلاف کی تاریخ بھی یہی ہے۔ سیدنا علی بن حسین بن علی جنہیں امام زین العابدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جس وقت اللہ کو پیاروں میں غسل کی باری آئی تو کمر پہ نشان تھے، کمر پہ پتہ چلا یہ وہ نشان ہے کہ امام رات کے وقت میں اپنے کندھوں پر آٹا دانہ لاد کر غرباء فقراء مساکین کے ہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اب ایک دن میں تو نشان نہیں پڑ جاتے نا، ایک مہینے میں بھی نشان۔ اچھے لوگوں کی یہ علامت رہی ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غرباء و فقراء و مساکین کا حق رکھا ہوا ہے، جس وقت یہ حق ان تک پہنچے گا غربت ختم ہو جائے گی۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اس سائل اور محروموں تک جب حق پہنچے گا غربت کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی دینا تو اللہ کے خزانے میں سے ہے نا، اللہ کے جو دیا ہوا ہے اللہ کی تقسیم ہے، جب اس میں سے دینا ہے تو پھر دیتے وقت شرمایا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو دیتا ہے۔ تو ایمان مضبوط ہو، توکل اللہ کی ذات پہ ہو تو انشاءاللہ اس غربت کے خاتمے ہو جائیں گے۔ تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہیں، وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ جن بچوں کو پال رہے ہیں کل وہ جوان ہو تو آپ کو خوشحالی اس وقت ہے، تو لہذا ان کو خوش دلی سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سمجھ کے ان کو پالیں۔ آپ غریب ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق، امیر ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کریں۔ اللہ اکبر، کسی نہ کسی کا مقدر نصیبہ چمکے گا، ضرور چمکے گا، اور حالات بدل جائیں گے۔ اللہ کے تقدیر اور فیصلہ جو ہے اس پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی اور غربت دور ہو جائے گی۔ طلب معاش اور کسب معاش کے سلسلے میں ہمیشہ ذرائع جو ہے نا وہ حلال طریقے اپنائیں۔ حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت ہے نہیں۔ حلال تھوڑا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہے، حلال کھا لے تو ہاتھ اٹھا دے اللہ دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ نہیں تو فرمایا اشعث واغبر یمد یدیہ یقول یا رب یا رب، یہ اشعث بھی ہے، اغبر بھی ہے، پراگندہ بالوں والا، غبار آلود چہرے والا، مراد اس حاجی اور عمرہ کرنے والے کے دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، مسافر بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دھول مٹی بھی اس پہ پڑی ہوئی ہے، بالوں کا بھی برا حال ہو چکا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یقول یا رب یا رب، اے میرے رب یہ کر دے، اے میرے رب وہ دے دے، یہ دے دے۔
اللہ فرماتا ہے میں کیسے قبول کر لوں؟ تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا پہناوا حرام کا ہے۔ تو کھانے پینے پہناوے جب حلال کے ہوں، ہاتھ اٹھائیں گے، برکت بڑھ جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جمعے والے دن چھٹی ہو جانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز ختم ہو جائے، اس کے پہلے کیا کہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اذان شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، مسجد آ جاؤ۔ نماز ختم ہوئی ہے، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جو اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جائز ذرائع اور حلال طیب ذریعے اختیار کرے گا، اللہ اس کی غربت کو بھی دور کر دے گا۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں آج بعض اوقات کام کو ایک چھوٹا اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو کہ جا 2 4 6 بکریاں لے لو، ان کو چرا لیا کرو، کوئی بھی حد تک محسوس کرے گا اپنے آپ کو۔ سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں، سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہیں۔ اور آج بھی اگر جدید طرز پہ کوئی بندہ زیادہ پیسے گوٹ فارمنگ کا کام کر لیتا ہے، اللہ برکت ڈال دے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ہاتھ سے کمائی کرنے والا، مال اللہ نے زیادہ دی، تجارت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مال تھا، جب ان کے ساتھ اور نکاح سے پہلے بھی ان کا مال لے کے تجارت کی ہے نا، انہوں نے یہ راست بازی، صداقت اور امانت ہی دیکھی تھی کہ نکاح کا پیغام بھجوا دیا تھا۔ خود داؤد علیہ السلام زرے بناتے تھے۔ زرے تو محنت میں، مزدوری میں کوئی آر نہیں ہے، جائز حلال طیب ذریعے اختیار کرنے میں گداگری سے بچیں، ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ دینے والے کی مرضی ہے دے یا پریشان کر دے، دل جوڑ دے یا دل توڑ دے، تو کیوں نہیں اس کے سامنے پھیلاتے جو سب کو دیتا ہے؟ اور ایک بندہ بلا ضرورت مانگتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ بلا ضرورت مانگنے سے پرہیز کریں، حلال ذرائع اپنائیں، حرام ذرائع سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشی حالات کو بہتر کر دے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔